بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن قال كل حلال علیہ حرام فهو على الطعام والشراب الا ينوي غیر ذلك. کسی بندے نے قسم یہ اٹھائی کہ مجھ پر ہر حلال چیز مجھ پر حرام ہے. کل حلال علیہ حرام، ہر حلال مجھ پر حرام ہے، تو اس سے مراد کھانے پینے کی چیزیں ہوگی. یعنی مطلق صرف اس نے یہ بولا ہے کہ ہر حلال چیز مجھ پر حرام ہے، تو مراد کیا ہوگا؟ کھانے پینے کی چیزیں جو ہے وہ اس پر ظاہر ہے ساری جو تو کھانے کی چیزیں شریعت نے ویسے حرام کی ہیں وہ تو ویسے ہی حرام ہے. تو جو کھانا اس کے لیے جائز ہے، جو مباح چیزیں جتنی بھی چیزیں ہیں، تو کوئی چیز بھی وہ کھا بھی نہیں سکتا. اگر کچھ کھائے گا تو اس کی قسم ٹوٹ جائے گی. تو مراد کیا ہوگا جب کہا کہ ہر حلال مجھ پر حرام ہے، تو کھانے اور پینے کی چیزیں مراد ہوگی. لیکن اگر اس کے علاوہ کسی اور چیز کی نیت کی ہو، کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ کسی اور چیز کی نیت کی ہو، مثلا کپڑے مجھ پر حرام ہے یہ نہیں پہنوں گا، مثلا یہ نیت کی اس نے کہ مثلا اسے نیت کی کہ بیوی مجھ پر حرام ہے یہ نیت کی، تو وہ جو طلاق بائنہ والی صورت ہے وہ اس میں آ جائے گی. کیونکہ جب بندہ بولے کہ اب مجھ پر، بیوی کو کسی نے کہا کہ یہ مجھ پر حرام ہے، تو اس وقت نیت پوچھی جاتی ہے اور طلاق بائنہ اسے ہو جاتی ہے، کنایہ لفظ ہے. تو اگر اس کے علاوہ کھانے پینے کے علاوہ کسی اور چیز کی نیت کی ہو اس نے، تو پھر اور چیز مراد ہوگی، ورنہ صرف کھانے پینے کی چیزیں مراد ہوں گی. والقیاس ان یحنس کما فرغ من یمینہ، قیاس تو یہ ہے کہ جو ہی قسم اٹھا چکے تو ساتھ ہی اس کی قسم ٹوٹ جانی چاہیے. وہ کیوں؟ اور یہ امام ظفر فرماتے ہیں کیونکہ لأن کلمۃ کل للعموم فقد باشر فعلا مباحا کما فرغ من یمینہ وهو التنفس. اس نے کیا کہا تھا؟ ہر حلال چیز مجھ پر حرام ہے. امام ظفر فرماتے ہیں کہ قیاس تو یہ ہے کہ جو ہی اس نے یہ بات بولی نا، اس کے فوراً بعد اس کی قسم ٹوٹ جانی چاہیے. اس نے کیا ہر حلال مجھ پر حرام ہے، جو یہ کہہ چکا اس کے بعد اس نے سانس لیا نا، اس کے بعد اس نے دیکھا ہے نا، تو دیکھنا ویسے اس کے لیے حلال تھا، تو سانس لینا اس کے لیے جائز تھا. تو یہ ہر حلال چیز حرام ہے، تو پھر اس کے بعد تو فوراً اس کی قسم ٹوٹ جانی چاہیے. اس نے دیکھا بھی ہے، اس نے ہاتھ ہلانا اس کے لیے حلال تھا، کوئی بھی کام کرنا جو مثلا جسم کو ہلانا، نماز پڑھنا، کوئی بھی کام جو بھی اس نے کیا تو فوراً اس کی ٹوٹ جانی چاہیے. داڑھی رکھنا اس نے ساتھ رکھی ہوئی ہے، ابھی تک اسے ٹائم نہیں ملا، اس لیے رکھی ہوئی ہے، تو اس کی فوراً قسم ٹوٹ جانا چاہیے. استحسان یہ ہے کہ ان المقصود هو البر ولا هو لا يحصل مع اعتبار العموم فيسقط اعتباره. فرماتے استحسان یہ ہے کہ قسم اٹھانے سے مقصود کیا ہوتا ہے؟ قسم کو پورا کرنا. تو اسے اتنا وقت تو ملنا چاہیے نا کہ جس میں وہ اپنی قسم کو پورا کر سکے. تو فیاض کو تو اعتبار ہو، کہتے ہیں کہ یہ پھر جو عام قسم مراد ہے کہ ہر حلال حرام ہے، اس میں سانس بھی، دیکھنا بھی، حرکت کرنا بھی، ساری چیزیں اس میں آئیں گی، تو کہتے ہیں یہ عموم مراد نہیں ہوگا، بلکہ اگر یہ مراد لیا جائے تو پھر تو قسم اس کا پورا کرنا ممکن ہی نہیں. قسم اٹھائی کس لیے جاتی ہے کہ میں یہ کام کروں گا، ضرور کروں گا اور پورا کروں گا اس کو، تو تب قسم کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام پورا کر سکے. تو فَإِذَا سَكَتَ يَنْصَرِفُ إِلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ لِلتَّعَارُفِ. کہتے ہیں کہ جب عموم والا معنی کہ ہر شے اس پر، ہر حلال کو ہر چیز پر حرام ہو گئی، جب یہ عموم والا معنی مراد نہیں ہے تو پھر کھانے پینے کی چیزیں مراد ہوگی، کیونکہ عرف میں یہی مراد ہوتا ہے. بندہ کہتا ہے کہ فلاں چیز مجھ پر حلال ہے یا حرام ہے، تو عام طور پر کھانے پینے کے لیے یہ چیزیں بولی جاتی ہیں، تو اس لیے کھانے پینے والی چیزیں مراد ہوگی. فہمتم؟ اگر کسی نے کہا کہ ہر حلال مجھ پر حرام ہے، تو یہ قسم ہوگی کھانے اور پینے پر. مگر اس نے اگر نیت کی کسی اور چیز کی، ومن نظر مطلقا فعلیہ الوفاء بہ، کسی بندے نے نظر مطلق مانی، اسے کسی کام پر، کسی چیز پر معلق نہیں کیا، اس پر لازم ہے کہ وہ قسم پوری کرے. لیکن اگر بندہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کے لیے میں نے منت مانی ہے، میں اللہ کے لیے فلاں چیز صدقہ کروں گا، میں نے منت مانی ہے اللہ کے لیے میں نماز پڑھوں گا، ایک یہ صورت ہے. اور ایک جو ہم مانتے ہیں وہ اس طرح سے مانتے ہیں میرا فلاں کام ہو جائے تو میں صدقہ کروں گا. یہ نظر کو معلق کیا ہے شرط پر، اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں ایسے کروں گا، اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اللہ کی عبادت کروں گا. یہ نظر معلق ہے. اور نظر مطلق کیا ہے کہ بندے نے کہا کہ میں منت مانتا ہوں کہ اللہ کے لیے نماز پڑھوں گا، میں منت مانتا ہوں کہ اللہ کے لیے صدقہ کروں گا، اللہ کے لیے روزہ رکھوں گا. تو منت اس چیز کی مانی جا سکتی ہے جو اپنی جگہ پہ عبادت ہو، تو نماز روزے کی منت مانی جاتی ہے. اے منت کو نہیں بھائی میں کھڑی شریف پیدل جاسا جوتیاں لائی کہتی ہے منت ہو گئی ہے، یہ منت نہیں ہوتی. آگے اس پہ بات ابھی آئے گی. جس نے نظر مطلق مانی ہے تو اس پر لازم ہے اس منت کو پورا کرنا.
جیسے اس نے کہا آیت نمبر 3 پر لکھا للہ علیہ نصوم شہرن، اللہ کے لیے مجھ پر لازم ہے یا میں نے منت مانی ہے کہ میں 1 مہینے کے روزے رکھوں گا، تو اس پر نظر پوری کرنا ضروری ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال یا رسول اللہ انی نظرت فی الجاہلیہ، حضور میں نے جاہلیت میں منت مانی تھی کہ میں 1 رات مسجد حرام میں اعتکاف کروں گا، حضور نے فرمایا فاوفی بنظرک، تو پورا کر اپنی نظر کو، یہ لفظ غلط لکھا ہوا ہے، اوفی، اوفا یوفی عفان، تو اپنی منت کو پورا کر، وَإِنْ اللہ کا نظر ہو بشرط فوجد الشرط فعلیہ الوفاء بنفس النظر، کسی بندے نے اپنی نظر کو شرط کے ساتھ معلق کیا، پھر وہ شرط پائی گئی تو اس پر اس نظر کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اگر شرط کا پچھلا مسئلہ کیا تھا، نظر مطلق ہے، شرط کے ساتھ معلق نہیں کیا تو اس کو پورا کرنا، اگر اس کا وقت متعین کیا، مثال کے طور پر میں اللہ کے لیے کل نماز پڑھوں گا، کل روزہ رکھوں گا، تو اب اسی دن رکھنا ضروری ہے۔ اگر مطلق نہیں کیا، صرف کہا کہ میں روزہ رکھوں گا، جب مرضی رکھ لے گا تو منت اس کی پوری ہو جائے گی۔ اور کسی نے اگر منت کو شرط کے ساتھ معلق کیا ہے تو اب اس پر اس شرط کو پورا کرنا، اور وہ شرط پائی گئی تو اب اس نظر کو، منت کو پورا کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ ناظر ان سے مراد جس کو ہم اپنی زبان میں کیا بولتے ہیں، منت، منتا منی منی کا پتر کتا ہے، ہمارا پتر ساتھ ہوا تو میں اس کی حافظ بنا سا، منت منی سی نکے اڑے ہو، لأن المعلق بشرط کالمنجز عنده، کیونکہ جو شرط کے ساتھ جو چیز معلق ہو تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ بندے نے شرط کا مقابل جو ہوتا ہے نا، شرط نہ لگانا، اس کو کہتے ہیں تنجیز۔ کیسے کہتے ہیں کہ شرط کے ساتھ معلق کرنا ایسے ہی ہے جیسے بغیر شرط کے کلام ہو، منجز کا معنی بغیر شرط کے۔ وَلَوْ نَجَزَ النَّظْرَ عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ لَمْ تَجُزْ، اگر اس نے شرط کے پائے جانے پر نظر کو معلق کی، نظر کو کی تنجیز کی تو یہ جائز نہیں ہے۔ لَمْ تَجُزْهُ الْكَفَّارَةُ فَقَضَاهَا هُنَا وَلَوْ نَجَزَ النَّظْرَ عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ، اگر شرط کے پائے جانے کے بعد وہ تنجیز کرے گا تو یہ کفارہ جائز نہیں ہوگا۔ ہمارا مسئلہ ویسے پیچھے پورا ہو گیا کہ جس نے شرط کے ساتھ معلق کیا ہے تو جب شرط وہ پائی گئی تو اب شرط پائی گئی تو اب ایسے ہی ہو گیا جیسے کہ اس نے شرط کے ساتھ معلق نہ کیا ہو منت کو، تو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جب وہ شرط پائی گئی تو اب بھی اسی طرح سے پورا کرنا ضروری ہوگا۔ اگر اس نے معلق کیا اپنی نظر کو شرط کے ساتھ، اس پر اور پس پائی گئی شرط، اس پر لازم ہے پورا کرنا وہ نفس نظر کو۔ وَرُوِیَ عَنْ أَبِي حَنِیفَةَ رَضِیَ اللَّهُ تعالیٰ عنہ رَاجَعَ عَنْ ذَلِکَ، ایک روایت یہ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سے رجوع کر لیا تھا۔ وقال اذا قال ان فعلت كذا فعلی حجۃ و صوم سنۃ و صدقۃ ما املک اجزاء من ذلک کفارۃ یمین وهو قول محمد رحمہ اللہ تعالی۔ یہ بات کر رہے ہیں اس کا عبارت کے ساتھ یہ اگلی مل رہی ہے۔ امام اعظم نے اس مسئلے سے، پچھلے مسئلے میں کیا کہا کہ منت مانی ہے اسی کو پورا کرنا ضروری ہے، اس کو پورا کیے بغیر گزارا نہیں ہوگا، لیکن فرماتے ہیں کہ امام اعظم نے اس سے رجوع کر لیا تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر کسی نے یوں کہا ہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں حج کروں گا، فلاں کام ہو جائے تو میں سال کے روزے رکھوں گا، فلاں کام ہو جائے تو میں اپنا سارا مال صدقہ کروں گا، اب وہ اگر یہ کام نہیں کر سکتا، پچھلا مسئلہ کیا کہہ رہا تھا، جو منت مانی ہے جس بات کی شرط پوری ہو جائے تو وہ منت وہی پوری کرنی ہے، لیکن کہتے ہیں کہ امام اعظم نے یہ فرمایا تھا کہ اگر کسی نے اس طرح کی منت مانی ہے جو اس سے پوری نہیں ہو سکتی تو اس کی طرف سے اگر وہ قسم کا کفارہ دے دے گا تو یہ جائز ہو جائے گا۔ جب بھی بندے نے کو منت مانی ہو، ویسے بھی مسئلہ یہ ہے کہ جب کسی نے منت مانی ہے تو منت پوری نہیں کر سکا، وہ تو قسم کا کفارہ دے گا۔ روایت کی گئی ہے کہ امام اعظم نے رجوع کر لیا تھا اس سے، اور فرمایا آپ نے کہ جب کسی نے یہ کہا کہ اگر میں نے کیا فلاں کام تو مجھ پر حج لازم ہے، یا سال کے روزے لازم ہے، یا صدقہ ہے اس تمام مال کا جس کا میں مالک ہوں، تو کافی ہو جائے گا اس کی طرف سے کفارۃ یمین، ان قسم کا کفارہ، اور یہی امام محمد بھی فرماتے ہیں، قسم کا کفارہ کافی ہو جائے گا۔ اور وَيَخْرُجُ عَنِ الْعُہْدَةِ بِالْوَفَاءِ، یہ جو اس نے منت پوری کرنی تھی اس کی ذمہ داری یہ والی پوری ہو جائے گی۔ تو اگر منت کسی نے مانی ہے
کہ میں اللہ کے لیے منت مانتا ہوں کہ میں تمام مال صدقہ کروں گا، ظاہر ہے تمام مال صدقہ کرے گا تو خود اپنے پاس کچھ نہیں رہے گا، یا پھر مثلا حج کروں گا تو حج کے پیسے اس کے پاس نہیں ہے، یا اس نے کہا سال کے روزے رکھوں گا، سال کے روزے رکھ نہیں سکتا، تو اب وہ قسم کا کفارہ دے گا۔ من حلف لا يدخل بیتا فداخل الکعبۃ او المسجد او البیت او الکنیسۃ لم یحنث، کسی نے قسم اٹھائی کہ میں بیت میں داخل نہیں ہوں گا، گھر میں داخل نہیں ہوں گا، پھر وہ مسجد میں داخل ہو گیا تو اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی، بیت اللہ شریف میں کعبہ شریف میں چلا گیا تو قسم نہیں ٹوٹے گی، کسی کافروں یہودیوں عیسائیوں کے عبادت خانے میں چلا گیا تو قسم نہیں ٹوٹے گی اس کی۔ کیوں بھلا؟ بیت کس کو کہتے ہیں؟ ما اعمر للبیتوتۃ، بیت وہ ہوتا ہے جس کو رات گزارنے کے لیے بنایا جائے، وہذہ البقاع ما بنیت لها، یہ مسجدیں جو ہیں یہ اس کے کام کے لیے بنائی نہیں گئی ہیں، مسجدیں اور بیت اللہ اس لیے نہیں بنائے گئے کہ ان میں سویا جائے، بلکہ یہ عبادت کے لیے بنائی گئی ہے۔ جس نے قسم اٹھائی کہ وہ نہیں داخل ہوگا گھر میں، بس وہ داخل ہو گیا بیت اللہ میں یا کعبہ میں یا مسجد میں یا یہودیوں نصرانیوں کے عبادت خانہ میں یا یہودیوں کے عبادت خانہ میں، تو وہ حانث نہیں ہوگا۔ آگے ومن حلف اللہ اتکلم فقرأ القرآن فی الصلاۃ لم یحنث، کسی نے کہا کہ میں بات نہیں کروں گا، پھر اس نے قرآن پڑھ لیا نماز میں، بولا کیا تھا؟ میں کیا نہیں کروں گا؟ کلام نہیں کروں گا، تو کلام اس نے ویسے قرآن مجید کی تلاوت کر لی یا نماز میں قرآن پڑھ لیا تو اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی۔ اب بظاہر یہاں پہ یہ خیال جاتا ہے کہ یہ بھی تو کلام ہے، قرآن کو ہم کیا بولتے ہیں؟ کلام ہے اللہ تعالیٰ کا، تو جب ہم عرف میں جب بولتے ہیں کہ میں کلام نہیں کروں گا تو مراد کیا ہوتا ہے؟ اور باتیں کرنا جو ہماری عام گفتگو اس کو ہم کلام بولتے ہیں، قرآن پڑھنے کو تلاوت کہا جاتا ہے، قرآن پڑھنے کو کلام کرنا باتیں کرنا نہیں کہا جاتا۔ لأن القراءة في الصلاة ليست بکلام، نماز کے اندر کوئی قرات بھی کلام نہیں اور ویسے بھی کلام نہیں ہمارے عرف میں، صلاۃ میں ہو یا غیر صلاۃ میں ہو۔ لقول علیہ الصلوۃ والسلام ان هذه صلاتنا لا يسع فيها شيء من کلام الناس، کیونکہ رسول اللہ علیہ السلام نے خود فرمایا ہے کہ ہماری یہ جو نماز ہے یہ لوگوں کے کلام کی صلاحیت نہیں رکھتی، مطلب ہے جو لوگوں میں جو کلام ہوتا ہے وہ نماز میں نہیں ہو سکتا، جو لوگوں کی باتیں ہیں وہ نماز میں نہیں ہو سکتی ورنہ نماز ٹوٹ جائے گی۔ یہ حضور نے کب فرمایا؟ شروع اسلام میں ایسے ہوا جب یہ نماز میں پہلے باتیں کرنے کی اجازت تھی، تو ایک صحابی کچھ عرصہ رسول اللہ کے پاس رہے، اسلام قبول کیا، تو وہ کہیں سے آئے تو جو صحابہ نماز پڑھ رہے تھے تو انہوں نے نماز کے دوران کوئی بات کی، تو انہوں نے کوئی بات کی نا تو باقی صحابہ کرام جو ہیں انہوں نے انہیں گھورا ایسے، نماز میں بھائی کیا کر رہے ہو، بھائی نماز میں باتیں کرنے کی اجازت نہیں ہے، انہیں پتہ نہیں تھا، تو انہوں نے سمجھا کہ یہ پتہ نہیں کیوں مجھے گھور رہے ہیں، تو رسول اللہ سے انہوں نے عرض کیا حضور میں ان سے بات کی ہے گھورنے لگ گئے، تو حضور نے اس وقت فرمایا کہ یہ مفہوم حدیث کا بیان کیا ہے، کچھ آگے پیچھے اس کا شان ورود بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری یہ نماز جو ہے یہ لوگوں کے باتوں کی صلاحیت نہیں رکھتی، انما یہ تسبیح و تحلیل و قراءۃ القرآن، یہاں پہ حدیث ختم ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا نماز تسبیح تحلیل اور قراءت قرآن کا نام ہے، تو حضور نے کیا فرمایا؟ نماز میں کلام نہیں ہے، تو پھر بندے نے قرآن پڑھا تو حضور نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے، حضور نے فرمایا کہ نماز میں کلام نہیں ہے، تو جو نماز میں پڑھا جائے گا اسے کیا کہیں گے؟ تسبیح تحلیل یا قرات کہیں گے، اس لیے اس نے قرآن پڑھا تو اس نے باتیں نہیں کی۔ اور فضل علی ما یؤتی به فی الصلاۃ من الاذکار، اس سے پتہ چلا کہ نماز کے اندر جو ذکر ہے وہ کلام نہیں ہے، اس لیے حانث نہیں ہوگا۔ جس نے قرآن غیر صلاۃ میں پڑھا تو او کبر وحلل وسبح فی غیر صلاۃ حانث لانه متکلم، کہتے ہیں کہ ویسے جو نماز کے علاوہ قرآن پڑھا تو وہ حانث ہو جائے گا، لیکن آگے کہتے ہیں قیل فی عرفنا لا یحنث بذلک لانه لا یسمى متکلما، ہمارے عرف میں کسی نے قرآن پڑھ لیا، ویسے بھی نماز کے بعد بھی قرآن پڑھا تو اس کو یہ نہیں کہا جاتا کہ باتیں کر رہا ہے، اس کو کلام متکلم نہیں کہتے بلکہ اس کے قاری کہتے ہیں، اسے تسبیح کرنے والا مسبح کہتے ہیں، اس وجہ سے اس سے قسم نہیں ٹوٹے گی۔ جس نے قسم اٹھائی کہ وہ کلام نہیں کرے گا، پھر اس نے قرآن پڑھ لیا نماز میں یا غیر نماز میں، تو اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی۔ من حلف لا يلبس هذا الثوب وهو لابس فرجه في الحال لم يحنث، کسی بندے نے قسم یہ اٹھائی کہ میں یہ والے کپڑے جو پہنے ہوئے میں یہ کپڑے نہیں پہنوں گا، اور اس نے پہنے ہوئے تھے،
قسم کو اٹھائے کہ میں کپڑے نہیں پہنوں گا اور اس نے پہنے ہوئے تھے، اگر اس نے فوراً وہ کپڑے اتار دیے تو اس کی جتنا وقت لگتا ہے اتارنے میں اتنے وقت میں اس نے اتار دیے، یہ کہنے کے فوراً بعد، تو اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی۔ اگر وہ اتنی دیر ٹھہرا رہا، اس نے کپڑے نہیں اتارے، جتنی دیر میں اتارے جا سکتے اس نے نہیں اتارے، تو اس کی قسم ٹوٹ جائے گی۔ قسم کیا اٹھائی تھی کہ میں یہ والے کپڑے اور وہ کپڑے اس نے پہنے ہوئے ہیں، تو کیا کرنا چاہیے اسے؟ یا تو فوراً اتار دے، اگر اس نے فوراً نہیں اتارے، اتنا وقت گزرا جس میں اتارے جا سکتے تھے اسے نہیں اتارے، تو اس کی قسم ٹوٹ جائے گی۔ امام ظفر فرماتے ہیں کہ فوراً ہی ٹوٹ جائے گی، کیونکہ جب اس نے قسم اٹھائی تو اس نے کیا کہا تھا؟ لا البس، میں پہنوں گا نہیں، تو لابس تو وہ ہے، اس نے پہنے فوراً قسم ٹوٹ جائے گی۔ لیکن باقی بزرگ فرماتے ہیں ان الایمان محمولۃ علی العرف، قسموں کا یہ میں نے کہا تھا آپ کو، اور یہ قانون آ گیا، اس کو یاد رکھنا آپ نے۔ ان الایمان محمولۃ علی العرف، قسمیں جو ہوتی ہیں عرف اور عادت پر محمول ہوتی ہیں۔ عادتاً جب انسان کو قسم اٹھاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ میں اس کام سے بچوں گا، وہ یہ رہا کہ میں کپڑے نہیں پہنوں گا، اس کا مطلب کیا کہ میں یہ کپڑے پہننے سے بچوں گا۔ ان کپڑوں سے بچ وہ تب سکتا ہے جب کپڑے اتارے گا، تو اس لیے اتنا وقت اسے اس قسم میں سے دیا جائے گا جتنے وقت میں وہ کپڑے اتار سکے، تاکہ وہ اپنی قسم پوری تو کر سکے۔ اگر اس نے یہ کہے کہ اس نے پہنے ہوئے تو ساتھ اس کی قسم ٹوٹ گئی ہے، تو اسے تو وقت ہی نہیں ملا قسم پوری کرنے کا۔ تو اگر وہ کوئی دیر ٹھہرا رہا تو قسم ٹوٹ جائے گی، کیوں؟ لأن البقاء علی اللبس والرکوب لیس لبس ورکوب، کیونکہ بندہ اگر وہ اگلے مسئلے عمل کی دلیل آ رہی ہے اس کو پڑھتے ذرا۔ اسی طرح کسی نے قسم اٹھائی کہ میں اس سواری پر سوار نہیں ہوں گا، اور وہ سواری پر پہلے ہی سوار تھا، تو جو ہی اسے اگر وہ فوراً اتر گیا تو قسم نہیں ٹوٹے گی، اگر اس نے کچھ دیر پہنے رکھا تو قسم ٹوٹ جائے گی۔ قسم کیا اٹھائی تھی اس نے؟ میں سواری پر، وہ اس پر پہلے ہی، تو فوراً اتر جائے گا تو قسم ہی ٹوٹے گی، اگر نہیں اترا تو اس کی قسم ٹوٹ جائے گی۔ اگر اسے اتنا وقت ملا کہ اس میں اتر سکتا تھا وہ نہیں اترا تو قسم ٹوٹ جائے گی، کیوں؟ اب حاشیہ نمبر 10 پہ پڑھیں، کیونکہ البقاء علی اللبس، لبس پہننے پر اور سواری پر باقی رہنا، دونوں مسئلوں کی اچھی دلیل۔ بندہ کپڑے پہنے اس نے قسم اٹھائی تھی، کپڑے پہنے ہی رکھے، اتارے نہیں ہیں، تو پہننے پر قائم رہنا، اور سواری پر سوار تھا اس پر سوار ہی رہا، تو اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ سوار ہونا۔ کہا کیا تھا؟ میں اس پر سوار نہیں ہوں گا، تو وہ اس پر سوار رہا مسلسل، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ گاڑی پر سواری پر سوار ہے۔ ہم کپڑے اس نے پہنے ہوئے تھے اور اس نے اتارے نہیں، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس نے پہنے ہوئے ہیں۔ تو پہننے میں جو دوام ہے یا سواری پر سوار رہنا ہے، اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ سوار ہونا اور کپڑے پہننا۔ اس لیے اس نے جو قسم اٹھائی تھی وہ اس نے پوری نہیں کی ہے۔ قسم کیا اٹھائی تھی کہ میں یہ والے کپڑے اور پہنے رکھے ہیں، اس نے اس پر سوار نہیں ہوں گا، اور سوار رہا اس کے اوپر، تو سوار ہی شمار ہوتا ہے۔ اگر اس نے قسم اٹھائی تھی کہ وہ سوار نہیں ہوگا اس سواری پر، اس حال میں کہ وہ سوار ہے اس پر، تو وہ اتر گیا فوراً، فی الحال ہی منع فوراً اسی وقت، تو حارث نہیں ہوگا۔ اگر وہ ٹھہرا رہا کچھ دیر تو حارث ہو جائے گا۔ من خالف الآیۃ الواضح الدار وہ فیہا لم یحنث بالقعود حتی یخرج ثم یدخل، ایک بندہ ایک گھر میں ہے، اس نے قسم اٹھائی کہ میں اس گھر میں داخل نہیں ہوں گا، جس گھر کے اندر ہے اس کے بارے میں قسم اٹھائی کہ میں اس میں داخل نہیں ہوگا، تو اگر وہ اس گھر میں بیٹھا رہا، وہیں بیٹھ گیا، اسی کے اندر رہا، تو قسم نہیں ٹوٹے گی اس کی، جب تک کہ وہ گھر سے باہر نکل کے دوبارہ اگر آئے گا تو پھر قسم اس کی ٹوٹ جائے گی۔ گھر کے اندر تھا تو کیا کہا کہ میں اس گھر میں، قسم اٹھائی کہ میں اس گھر میں داخل نہیں ہوں گا، اور پھر وہ وہیں پہ بیٹھ گیا تو وہیں پہ ٹھہرا رہا، 10 دیر باہر نکلے ہی نہیں، تو اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی۔ اگر وہ ایک دفعہ باہر چلا گیا پھر باہر سے اندر آئے گا تو قسم ٹوٹ جائے گی۔ کیوں؟ قیاس تو یہ ہے کہ اس کی قسم ٹوٹ جانی چاہیے۔ پچھلے مسئلے کے مطابق کہا تھا میں کپڑے پہ نہیں پہنوں گا، تو اس پہننے کا جو دوام تھا اس کو بھی کیا کہا تھا؟ پہننا۔ یہاں بھی گھر کے اندر رہنے کا جو دوام ہے اس کو کیا کہنا چاہیے؟ گھر کے اندر داخل ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ یہاں پہ وہ والی دلیل نہیں چلتی۔ استثناء یہ ہے کہ الدخول لا دوام له لأنه انفصال من الخارج الى الداخل، داخل ہونا کس کو کہتے ہیں؟ باہر سے اندر داخل ہونا۔ باہر سے بندہ آ کے اندر قدم رکھے گا تو اس کو کہیں گے داخل ہونا۔ یہ ہوگا کہ مثلا مسجد کے اندر ہم داخل ہونے لگے، انفصال من الخارج اور اتصال الی الداخل، کہ خارج سے جدا ہو جانا، جو مسجد کے باہر ہے اس جگہ سے جدا ہو کر تو اس اندر والی جگہ میں آ جانا، تو اس طرح سے وہ آیا نہیں ہے۔ اس لیے
اس کا جو لفظی معنی داخل ہونے کا وہ والا معنی پایا نہیں جا رہا، اس لیے قسم نہیں ٹوٹے گی۔ یہ دو چیزیں آ رہی ہے، کہیں قیاس اور آگے استحسان، یہ کیا ہوتے ہیں؟ استحسان بھی قیاس ہی ہوتا ہے، لیکن اس قیاس سے جو کبھی قیاس ہے اس کو استحسان کہا جاتا ہے، مختصر یہ سمجھ لیں۔ اکثر دلیلیں ہیں نا جن سے ہم دلائل دیتے ہیں، قرآن سے، سنت سے، اجماع سے اور قیاس سے، تو قیاس اور استحسان بھی قیاس کی ایک قسم ہے، یعنی اعلیٰ جو دو کسی مسئلے میں دو طرح سے قیاس ہو سکتا ہو، تو جو کبھی قیاس ہوگا اس کو استحسان کہیں گے۔ قیاس کیا ہے بھلا؟ قیاس یہ ہے کہ جناب ہم نے کہا جی کہ سوچنا، ہم نے کہا جی شادی بڑا نالائق ہے، تو ابھی قیاس نہیں کیا، ابھی قیاس کرنا ہے۔ شادی بڑا نالائق ہے، تو یہ شادی فیل ہو گیا جی، اللہ نہ کرے فیل ہو گئے، تو فیل ہو گیا ہے، تو وجہ کیا ہے؟ یہ بڑا نالائق ہے، پڑھتا نہیں، چھٹیاں کرتا ہے، اس کے فیل ہونے کا حکم لگایا اس پر، اس کی علت کیا تھی، وجہ کیا بنی؟ چھٹیاں کرتا ہے، تو یہ علت جہاں جہاں پائی جائے گی تو وہ سارے فیل ہو جائیں گے۔ ہم نے کہا جی کہ مثلا جی کیا نام ہے، مولوی اسرار فیل ہو گیا جی، کیونکہ جی یہ اس کے فیل ہونے کی وجہ کیا ہے جی؟ اس کے فیل ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ بھی وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ اس کا گرائی ہے جس وجہ سے فیل ہو گیا ہے، اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ڈوکام سے آیا ہے اس وجہ سے فیل ہو گیا ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ یہ والی علت جب جو علت اس میں پائی جا رہی تھی، کیا چھٹیاں کرنے والی، جب اس میں پائی جائے گی تو اس پر بھی وہ حکم لگا دیں گے، وہ بھی کیا ہو گیا ہے؟ فیل ہو گیا ہے۔ کسی حکم، کوئی حکم کسی چیز پر لگایا جائے، اس کی جو علت ہو وہ علت جہاں پائی جائے تو وہاں پر بھی وہ والا حکم لگا دیا جائے تو اس کو قیاس کہتے ہیں۔ شراب حرام ہے، کیوں حرام ہے جی؟ نشہ دیتی ہے، تو جو چیز یہ نشہ اس کی علت نکالی ہم نے، تو یہ نشے والی علت جہاں جہاں پائی جائے گی ہر وہ چیز حرام ہو جائے گی، پیچھے کتاب شرب میں آیا تھا۔ تو یہ شراب پر باقی ساری چیزوں کو قیاس کیا گیا ہے۔ کسی حکم کی جو علت ہو، کسی حکم کی جو علت ہو تو وہ علت جہاں جہاں پائی جائے اس کا شرعی حکم موجود نہ ہو تو وہ جہاں وہ علت پائی جائے گی اس پر ہم وہ والا حکم لگا دیں گے۔ من خلف لا يدخل دارا فداخل دار حرام لم يحنس، کسی نے کہا کہ میں دار میں داخل نہیں ہوں گا، قسم کیا اٹھائی کہ میں دار میں، پھر ایک ویران گھر تھا، جیسے میں کسی کا گھر تھا وہ گر گیا، اس کی دیواریں اینٹیں چھتیں گری ہوئی ہیں، تو وہاں پہ وہ چلا گیا اس جگہ پر، اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی۔ کیوں کہ جب اس نے گھر متعین نہیں کیا تو مراد دار سے کیا ہوتی بھلا؟ وہ دار کے معتادن دخولھا و سکنھا، اس سے وہ دار مراد ہوتا ہے جس میں لوگ رہتے ہیں، جس میں لوگ آتے جاتے ہیں۔ تو یہ جو ویران گھر ہوتا ہے اس کو قسموں کا دار و مدار عرف پر ہوتا ہے، عرف میں دار بولا جائے تو مراد کیا ہوتا ہے؟ جس میں لوگ رہتے ہیں یا آتے جاتے ہیں، تو وہ یہ والا جو ویران گھر ہے نہ کو آتا جاتا ہے نہ یہاں کو رہتا ہے، ویران اس لیے اسے کہتے ہیں، اسی لیے اسے کیا کہتے ہیں؟ ویران کہتے ہیں۔ تو وہ گھر کون سا مراد تھا؟ جہاں پہ لوگوں کی رہائش ہو، کسی کا آنا جانا، تو اس میں کسی کا آنا جانا نہیں، اس لیے اس جگہ آنے سے اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی۔ بولا کیا تھا اس نے؟ مطلق بولا تھا کہ میں دار میں داخل نہیں ہوں گا، تو پھر وہ ٹوٹے ہوئے گھر میں، ویران گھر میں چلا گیا تو قسم نہیں ٹوٹے گی۔ لیکن اگر اس نے متعین کی، جگہ متعین کی، میں اس گھر میں داخل نہیں ہوگا، اگلا مسئلہ اس نے اشارہ کیا کہ لا يدخل هذه الدار، اس گھر میں داخل نہیں ہوگا، اشارہ کر کے کہا، اب وہ گھر جو ہے نا، اب وہ گھر گر گیا، ویران ہو گیا، پھر اس جگہ جائے گا تو قسم ٹوٹ جائے گی۔ پہلی صورت میں کیا تھا؟ میں دار میں داخل نہیں ہوا، کوئی بھی دار مراد وہ تھا جو کہ جس پہ وہاں پہ رہائش رکھی جا سکتی ہے، تو اگر ویرانے میں کہیں چلا گیا تو اس کی قسم، جب جگہ متعین کر دی اس دار میں نہیں جاؤں گا، تو اب وہ جگہ متعین ہو گئی ہے، اب وہ وہاں پہ گھر ہو یا نہ ہو، وہاں ویران ہو یا آباد ہو، جگہ جب متعین ہوگی تو گویا وہ یوں کہہ رہا ہے میں اس جگہ پر نہیں جاؤں گا، اب وہ جگہ آباد ہے تو جائے گا پھر بھی قسم ٹوٹ جائے گی، اور اب ویران ہو گئی تو پھر بھی قسم ٹوٹ جائے گی۔ جی ادھر دیکھیں نا جناب، ترجمہ دیکھیں نا، پہلے مثل کا ترجمہ کرو، جس نے قسم اٹھائی کہ وہ داخل نہیں ہوگا کسی دار میں، پر وہ داخل ہو گیا ویران دار میں، تو اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی۔ یہاں پہ کیا؟ من حلف لا يدخل هذه الدار، هذه الدار اشارہ کیا ہے، اشارے سے جگہ متعین ہو جاتی ہے۔ جب اس نے کہا کہ نہیں داخل ہوگا اس دار میں، پھر وہ داخل ہو گیا اسی دار میں، بعد اس کے کہ وہ دار گر گیا تھا اور سارت صحرا، وہ صحرا بن گیا تھا، ہانی سا، اس کی قسم ٹوٹ جائے گی۔
واشیہ میں دیکھ لکھا لِأَنَّهُ لَمَّا عَيَّنَهَا تَعَلَّقَ ذَلِكَ بِبَقَاءِ اسْمِهَا وَالِاسْمُ بَاقٍ، کیونکہ جب اس نے اس جگہ کو متعین کر دیا اب اس نام کا باقی رہنا وہاں ضروری ہے، اس جگہ پر نام وہ باقی ہے کہ اے کار ہے، متعین ہوگی، وہ جگہ متعین ہوگی، اس لیے وہاں جائے گا تو قسم ٹوٹ جائے گی۔ من خلف لا يدخل هذا البيت فدخل بعد ما ان هدم لم يحنس، کسی نے کہا کہ میں اس بیت میں داخل نہیں ہوں گا، اشارہ کر کے کہا، پیچھے کیا تھا لفظ دار، یہاں پہ کیا بولا اس بیت میں داخل ہوگا، بات ہے بیت بیتوتا کیا معنی ہوتا ہے رات گزارنا، جب اس نے اشارہ کیا اس بیت میں داخل نہیں ہوگا، جو مطلب جس میں رات گزاری جاتی ہے اس میں داخل نہیں ہوگا، پھر وہ گھر گر گیا، پھر وہ اس جگہ پہ چلا بھی گیا تو قسم نہیں ٹوٹے گی، کیونکہ اب یہ بیت نہیں رہا، اشارہ اگرچہ متعین کیا تھا لیکن حاضر بیت نہیں رہا یہ۔ من حلف اللہ یکلم زوجۃ فلان فطلق فلان ثم کلم حانثہ، کسی بندے نے کہا کہ میں فلاں بندے کی بیوی سے بات نہیں کروں گا، فلاں بندے کی پھر وہ جو جس کی بیوی تھی اس نے اسے طلاق دے دی، اس طلاق کے بعد اس بھائی نے اس سے بات کر لی تو اس کی قسم ٹوٹ جائے گی، فلاں کی بیوی سے بات نہیں کروں گا، تو پھر جب اس بھائی نے جس کی بیوی تھی اس نے اسے طلاق دے دی، قسم اٹھانے والے نے اس بیوی سے بات کر لی تو قسم ٹوٹ جائے گی۔ جی یہ کسی کی بیوی ہونا آج کل تو ویسے ہی مسئلہ عام ہے، کسی کی بیوی ہونے سے یہ ہوتا ہے کہ اس سے بنا بات نہیں کرتا، یا وجہ یہ ہوتی ہے یا وجہ کوئی اور ہوتی ہے؟ کسی کی بیوی ہونا وجہ نہیں ہے کہ اس سے بات نہیں کروں گا، یہ صرف تعارف کے لیے کہا جاتا ہے کہ فلاں کی بیوی سے مراد وہ عورت ہوتی ہے، اس عورت سے میں بات نہیں کروں گا، تو یہ پہچان کے لیے اس طرح سے کہا جاتا ہے کہ فلاں کی بیوی سے بات نہیں کروں گا، تو مراد وہاں پہ کیا تھی؟ اس کی شخصیت، اس عورت کی ذات مراد تھی، اس کی ذات تو بھی باقی ہے نا، بیوی نہیں رہی کسی کی، تو اس کی ذات تو باقی ہے، اس کی ذات مقصود تھی، اس وجہ سے وہ اس سے بات نہیں کر رہا تھا، تو ابھی ذات باقی ہے، اس سے بات کرے گا تو قسم ٹوٹ جائے گی، انہوں نے دلیل یہی دی ہے۔ جس نے قسم اٹھائی کہ وہ کلام نہیں کرے گا فلاں کی زوجہ سے، پس طلاق دے دی اس کو فلاں نے، پھر اس نے اس سے بات کر لی تو قسم ٹوٹ جائے گی، لِأَنَّ هَذَا كَانَ الْيَمِينُ عَلَى زَوْجَةٍ مُعَيَّنَةٍ مُشَارٍ إِلَيْهَا، کیونکہ زوجہ معین ہوگی، اس کی طرف اشارہ ہو گیا تو عورت متعین ہوگی، اب اس سے بات کرے گا تو قسم ٹوٹ۔ حلف اللہ یکلم عبد فلان او لا يدخل دار فلان فباء فلان عبده ودار ثم كلم العبد ودخل الدار لم يحنس، کسی بندے نے قسم اٹھائی کہ میں فلاں بندے کے غلام سے بات نہیں کروں گا، میں فلاں بندے کے گھر میں داخل نہیں ہوں گا، پھر اس فلاں نے جس کا وہ غلام تھا یا گھر تھا اس نے وہ گھر یا غلام بیچ دیا، اس کے بعد اس نے غلام سے بات کر لی یا گھر میں داخل ہو گیا تو قسم نہیں ٹوٹے گی۔ کیا کہا تھا؟ میں فلاں کے غلام سے بات نہیں کروں گا یا فلاں کے گھر میں داخل نہیں ہوگا، تو جس کا گھر تھا اس نے گھر بیچ دیا، جس کا غلام تھا اس نے غلام بیچ دیا، پھر اس نے اس غلام سے بات کر لی اور گھر میں داخل ہو گیا، یا اس نے گھر سے بات کر لی اور غلام میں داخل ہو گیا تو قسم نہیں ٹوٹے گی اس کی۔ تو کیوں نہیں قسم ٹوٹے گی؟ حاضر الذی ذاکر وہ قول ابی حنیفہ تھا ابی یوسف وقال محمد، امام محمد فرماتے ہیں قسم ٹوٹ جائے گی۔ شیخین فرماتے ہیں کہ گھر اور غلام جو ہے نا لا یقصد بالمعتاد، عام طور پر ان کی عادت نہیں ہوتی، انما گھر میں داخل بندہ کیوں نہیں ہوتا؟ گھر میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، گھر کے مالک کی وجہ سے ہوتا ہے، انما یمتنع من دخول الدار وکلام العبد لمانا یعود الی مالکہما، گھر میں اور گھر میں داخل ہونے سے اور غلام کے ساتھ کلام کرنے سے جو چیز مانی ہوتی ہے نا وہ اس کے مالک، اس کا مالک ہوتا ہے، تو جب وہ مالک نہیں رہا تو میں فلانے کار قدم نہیں رکھنا، اب یہ تو وہ زمین نہ پا کے کوئی وہ بندہ صحیح نہیں ہے، بندے سے مجھے وہ اختلاف ہے، تو اب وہ بندے کا گھر نہیں رہا اس کا، تو اب اس کے گھر میں جایا جا سکتا ہے، عرف میں ایسے ہی ہے۔ بین حلف اللہ یکلم صاحب حاضر لسان فبا ثم کلم حنیسا، کسی نے قسم اٹھائی کہ میں اس چادر والے سے کلام نہیں کروں گا، اس نے وہ چادر بیچ دیا، گرمی آ گئی اس نے چادر کرنی چھوڑ دی، پھر اس بندے سے بات کر لی تو قسم ٹوٹ جائے گی۔ کیوں بھلا؟ یہاں چادر والے سے مراد پہچان کروانی ہوتی ہے، مراد بندہ ہوتا ہے، چادر میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ کسی نے قسم اٹھائی کہ میں اس جوان سے بات نہیں کروں گا، اور پھر وہ جب وہ بوڑھا ہو گیا اس سے بات کی تو قسم ٹوٹ جائے گی۔ کیا کہا؟ میں اس جوان سے بات نہیں کروں گا، اور وہ جوان بوڑھا ہو گیا پھر اس سے بات کی تو قسم ٹوٹ جائے گی، کیونکہ یہاں اس کی جوانی اور بڑھاپے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مراد اس کی شخصیت ہوتی ہے، تو ذات وہی ہے، اس سے بات کی ہے تو قسم ٹوٹ جائے گی۔